میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام مارچ کے شرکاء کو, all the attendants, the students, the lawyers, the regular folks, the organizers, the justices present there, the political workers present there, the political leaders present there. I thank you all from the bottom of my heart, and if I may, from the entire Pakistani nation, that you are upholding the very voice of freedom that is the basic right for our nation. And we have been deprived of it for the last 61 years. We have been partially or impartially deprived of it. And now the time has come to regain that position, to at least establish and create a platform for Pakistanis to demand justice from those that rule upon them. آج ہماری قوم جاگنا شروع ہوئی ہے, اور اس بیداری کے خلاف بہت سی قوتیں متحرک ہو گئی ہیں, اندرونی اور بیرونی. مگر ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے اندرونی کو ایلیمینیٹ کرنے کی, اندرونی کو نیوٹرلائز کرنے کی. اور ان اندرونی قوتوں میں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپل جو جیو کی نشریات بند کرنے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, میڈیا کو, عوام کی آواز کو سنف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جاری رکھیں اپنا کام. قربانیاں دے کر ہی عظیم قومیں اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوتی ہیں. اور یہ قوم بھی, جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک تقریر میں فرمایا تھا, یہ قوم بھی بنے گی دنیا کی عظیم ترین قوم. اور اس قوم کے عوام نے وعدہ کیا تھا, اپنا لفظ دیا تھا بھٹو صاحب کو بھی, جب وہ اپنی باتوں میں سچے تھے, جب وہ افسر شاہی کے چکروں میں پڑھ کر اپنے اصل مقصد سے علیحدہ نہیں ہو گئے تھے, جب انہیں اسی طرح کی فوجی اقتدار کے لالچی ایلیمنٹس نے ہٹا نہیں دیا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ قوم بنے گی دنیا کی عظیم ترین قوم. ہمیں عظیم ترین قوم کو, جی صاحب ہمیں عظیم ترین نہیں چاہیے, ہمیں سسٹینیبل, اسٹیبل اور پروگریسو پاکستان چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ 16 کروڑ کے 16 کروڑ کو خوشحال کرو, 16 کروڑ کے 16 کروڑ کو مال و مال کرو. متوازن اور اسٹیبل, کنسسٹنٹ سسٹم دیا جائے ہماری قوم کو, جس میں ویلتھ نہیں, دولت نہیں, اثر و رسوخ نہیں, بلکہ ایک پولیٹیکل سسٹم کا جو پاور ہے وہ عوام الناس کے پاس ہو. تمام کو دولت نہیں چاہیے, تمام کو حق چاہیے, ایبلٹی چاہیے کہ اپنے لیے بیسک لیونگ رائٹس کا ڈیمانڈ کر سکیں ان لوگوں سے جنہیں وہ چنتے ہیں حکومت کے لیے. لانگ مارچ کے شرکاء, میری آپ سے التماس ہے کہ ثابت قدم رہیے, اور پاکستان میں وہ مثال جو آج آپ قائم کرنے چلے ہیں کہ آج کے بعد, اس کے بعد پاکستانیوں پر کوئی بھی مطلق العنانیت کی حکومت نہ قائم کر سکے, پاکستانیوں کا حق خود ارادی اور حق آزادی کوئی نہیں چھین سکے. اسی میں آپ سب کی قربانیوں جو آپ نے دی ہیں ان کا ثمر پوشیدہ ہے. The very essence of your success lies in your consistency, and by God, what you are doing is not only a huge favor to our generation and your generation, but to the ones that are on their way, that will one day remember that there was a brave and courageous group of people that stood against all odds, even the weather, shadid garmi hai, that stood against all odds and fought for the very rights that we are enjoying today. عدل و انصاف کے بغیر ہم کہیں نہیں جائیں گے, عدل و انصاف کے بغیر ہمارا سسٹم درست نہیں ہوگا. اور یہ پہلا سٹیپ ہے ایک عظیم تر آزادی کے حصول کی طرف, وہ آزادی جو ہم نے 1947 میں حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. آج اس میں ایک نہایت اہم سنگ میل ہمیں درپیش ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئیے, اور ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم آپ کی بیک کرتے ہیں, ہم آپ کی بیکنگ کرتے ہیں. جس طرح سے بھی ہم سے ہو پڑا, زبان سے, قلم سے, ارادے سے, نیت سے, جس طرح سے بھی ہو پڑا, پاکستان کا ہر باشعور اور اویئر شہری, اس جاگتی ہوئی قوم کا, اس نو بیدار قوم کا ہر شہری آپ کے ساتھ ہے,
اپنے دل سے، اپنی نیت سے، اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے. اب اسے وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، کچھ بنا پر، کچھ وجوہات پر، تو وہ اس کی مجبوری ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں بحیثیت قوم. اور اس موقع پر فیض کی ایک نظم یاد آ رہی ہے مجھے. ایک اور فیض کا میں بہت بڑا فین ہوں، اور فیض کی ایک نظم یاد آ رہی ہے جو ہماری زبان کی، ہماری اظہار کی، آزادی اظہار کی کے اوپر ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے. دیکھ کے آہن گھر کی دکان میں، دیکھ کے آہن گھر کی دکان میں، تند ہیں شعلے سرخ ہے آہن، کھلنے لگے کفلوں کے دھانے، پھیلا ہر زنجیر کا دامن. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. Speak, for your lips are free. Speak, for your tongue is still yours. Your body is yours. Speak, your life is still yours. The flames are hot and the iron's red in the blacksmith's shop. The locks are beginning to open and the chains are beginning to break down. Speak, for this time is plenty and enough. Until your body and soul die, there is time. Speak, for truth still lives. Speak and say whatever must be said. تو بولیے اور جم کے بولیے. پاکستان پائندہ باد.